یہ اشرف کا کیا مطلب ہے؟ مل گیا تو آپ مکمل ہے، نہ ملا تو آپ امر ہو گئے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس سے عشق ہے، اس سے عشق ہے، اس سے عشق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ we are the masters of the universe without even putting an effort۔ ہر انسان کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ عشق کو آپ میں پوری کائنات کے انسان مل کے ابھی تک ایگزاسٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ جو میں عشق کر رہا ہوں یا جو میں یہ محبت کر رہی ہوں یہ فیک ہے یا سچ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوزیس کرنا چاہتے ہیں، عشق نہیں کرتے۔ شادی، آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی کرنا ہمارے آج کل یوتھ کے لیے سب مسائل کا حل ہے؟ صحیح بات میں شاید اختلاف آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، خوبصورت بات میں اختلاف نہیں آتا۔ محبت اور دوستی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے محبوب کو بھی غیر شعوری حالت میں دیکھا ہے، تو مزہ تو یہی ہے نا کہ مکمل ہوش میں اور شعور میں دیکھا جائے۔ فلسفہ کیا ہے؟ ارے کچھ نوجوان لوگ جو ہیں وہ فرق نہیں کر پاتے کہ پیار، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے۔ ویلکم ٹو تلاش شوڈن کیری۔ خورم صاحب بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سنا بھی ہے، میں نے آپ کے بارے میں کافی پڑھا بھی ہے اور کافی جانتا ہوں، لیکن آج اور بھی جاننے کی موقع مل رہا ہے۔ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، پوری کائنات جو ہے نا وہ گونگی ہے اور واحد ہم ہی اس کی آواز ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ پوری کائنات میں سے ہمیں ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو علامہ محمد اقبال یہی کہتے ہیں نا کہ قصوروار غریب الدیار ہوں، لیکن قصوروار ہیں، گناہ بھی کرتا ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، اور مقام شوق یہ والی دنیا، پیشنز والی ورلڈ تیرے قدسیوں کے بس کی نہیں۔ یہ تو فرشتے آباد بھی نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ تو انسان میرے مطابق مطلب کہ ڈکشنری میننگ سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں اور لٹرل میننگ سے بڑھ کر بات کریں تو جتنا اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے اتنا کھوتا چلے جاتا ہے، اور یہ ضرب صرف ہم ہی سہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر ہم یہ بھار پہاڑوں کو دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور سوچیں کہ اگر میں وہ آیت پڑھ کے چلتا پھرتا ہوں تو کچھ تو ہے پھر مجھ میں۔ اور وہی بات اصل میں ہم باور نہیں کروا پا رہے اپنے آپ کو کہ ہم نے وہ بھار اٹھایا ہوا ہے کہ جو فرشتوں پہ ڈلتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس گونگی کائنات کو معنی دینے والا میں، اس گونگی کائنات کو آگے چلانے والا میں، اس نامکمل کائنات میں خود کو ختم کرتے ہوئے اس کو زندگی دینے والا میں۔ اور یہی علامہ نے پھر بال جبریل میں پھر جا کر کہا کہ نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی، تو مجھے کاپی مت کرے، کوئی بھی کاپی مت کرے، میں انسان ہوں۔ میں انسان ہوں۔ بڑا شاندار جواب دیا آپ نے۔ جب انسان کی بات ہوتی ہے، جب اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، پھر ایک اور چیز آتی ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہمیں اشرف بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ اشرف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اشرف کے لیے تو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ جو آج کل ہمارے رویے ہیں اس کی بنیاد پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی صورت بھی اشرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرمایا ہے کہ یہ تمہیں زندہ لگتے ہیں، یہ چوپاہے ہیں یا اس سے بھی بدتر، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور انسان ہیں، اشرف ہے، یہ چوپاہے ہیں یا ان سے بھی بدتر۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جسمانی طور پہ تو تم انسان دکھتے ہو، بننے کے لیے تمہیں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، اسی کے لیے آپ کو زندگی دی جاتی ہے۔ تو یہ بس یہی وہ باتیں ہیں نعمت صاحب جو ہم میرے خیال سے ہم کافی حد تک بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ we are the masters of the universe without even putting an effort۔ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم وہ بنتے ہیں، اور ورنہ صاف صاف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی چوپاہوں سے بھی بدتر ہوتا ہے ورنہ انسان۔ تو انسان بننے کے لیے جو کوالیفیکیشنز درکار ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، تب ہم اشرف بننے کے لائق بنتے ہیں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر، جب انسانوں کی بات ہوتی ہے، اشرف کی بات ہوتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پانے کے لیے اس کو محنت کرنی ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، تو ہر انسان کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ انسانوں کے ویسے دلوں تک کے راستے جو میں نے سن رکھا ہے وہ تو اسم سے جاتے تھے، آوازوں سے جاتے تھے۔ اور یہی میں ہمیشہ سب لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی، بائبل میں بھی، جو جہاں تک پڑھ کے ملا، باقی مذاہب میں بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یہ فساد نہیں کرتا، میں نے اسے اسم عطا کر دی، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، میں نے اسے اسم عطا کیے ہیں۔ تو میرے خیال سے انسانوں کا سب سے بڑا دل جیتنے کی وجہ جو ہے وہ کبھی کبھی عام غیر مذہبی معنوں میں بات کریں تو وہ
وہ شاعری ہے، وہ آوازیں ہیں، وہ اسم ہے، مطلب کہ 5% وہ لوگ جو بول نہیں سکتے ان کے ساتھ ان کو کانسٹنٹ رکھتے ہوئے اگر میں بات اور مکمل کرنا چاہوں، آپ دیکھیے نا کہ ہم میں سے ہی غالب آئے تھے، ہم میں سے ہی میر آئے تھے، اور وہ اپنے نشان، اپنے نقوش اس کائنات پہ چھوڑ گئے اور باقی لوگوں کو بھی بتا گئے کہ دلوں میں پہنچنے کے لیے سب سے افضل چیز جو ہے وہ الفاظ ہیں، الفاظ. اور کائنات کا سب سے بڑی ڈسکوری جو ہم انسانوں نے کی وہ یہی معجزہ ہے کہ ہم نے آوازوں میں معنی بھر دیے ہیں. آپ دیکھیں کہ لفظ عشق کو آپ، میں، پوری کائنات کے انسان مل کے ابھی تک ایگزاسٹ نہیں کر پا رہے. ہر کوئی کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، روتا ہے، پھر بھی عشق کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے. لگتا ہے میں اس طرح نہیں کر پائے جیسے جون ایلیا نے کیا یا جیسے غالب نے کیا. تو ہمارا وہ الفاظوں سے جتنا رشتہ اچھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہمیں معنی سمجھ آتا جاتا ہے، اتنا ہم چیزوں کی گہرائی میں اترتے ہیں. جیسے آپ نے عشق کے حوالے سے سوال کیا تو مجھے سراج اورنگ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں دل دہی کا خیال کیا جانا، نام ہے جس کا دل بری والا، بیٹھ دکانیں چشم پہ کئی دن کہ عشق ہوا میرا تری والا. تو الفاظ یہ دیکھیں تو چند ساؤنڈز تھیں، مگر اگر آپ میں مل کے اس کے معنی طے کر لیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا دل لبھاتے ہیں، جیسے ہمیں بہا کے لے جائے گی یہ شاعری اپنے ساتھ. تو میری ذاتی خیال میں انسانوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے جو بہت بڑی چیز استعمال ہوتی رہی ہے، موجود ہے، وہ شاعری ہے، الفاظ ہے، نثر ہے، اور وہ آوازیں ہیں، وہ زبانیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا بھاری اور مکمل لفظ ہے، میری مدد کریں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں. اماں جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اماں جی مجھے معاف کر دیں. تو چند آوازیں اور پوری انسانیت پگھل جائے، اگر پگھل جاتی ہے، ہل جاتی ہے. اس میں ایک تو آواز کا ہے، اس میں خوبصورتی کا کیا کردار ہے؟ میرے خیال سے صحیح بات کی عمر کم ہوتی ہے اور خوبصورت بات کی عمر لمبی ہوتی ہے. اوکے. اور ہمارے معاشرے میں جو انٹالرنس ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم obsess ہو گئے صحیح بات بتانے کے لیے، خوبصورت باتیں نہ بتانے کے لیے. میں نے کسی زمانے میں ایک لیکچر یوٹیوب پہ پڑھا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر دیا تھا کہ ہمیں اب خوبصورت باتیں کرنے کی ضرورت آ گئی. صحیح بات میں شاید اختلاف آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، خوبصورت بات میں اختلاف نہیں آتا. تو اور شاید اب یہ ہمیں آرٹ سیکھ لینا چاہیے کہ ہم خوبصورت باتیں کرنے کی آرٹ سیکھنا ہے، خوبصورت باتیں کرنی ہے. تو یہ کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں عشق کر رہا ہوں یا جو میں یہ محبت کر رہی ہوں یہ فیک ہے یا سچ ہے، کیا ہے؟ اگر وہ محبت آپ کو بہتر بنا رہی ہے تو یقیناً سچ ہے. اگر وہ محبت مجبور کر رہی ہے کہ اپنے اندر گارے کی پرانی گندی گھٹیا اینٹیں نکالو اور معاشرے میں نعمت جا کے ڈھونڈو، بہترین زبان سیکھو، تم نے اس سے بات کرنی ہے، بہترین پیرن پہنو، کل اس نے تمہیں دیکھنا ہے، بہترین پوشاک ڈالو، کل اس کی نگاہ تم پر گرے گی، ظاہری بات ہے وہ تو آپ کو بہتر کر رہا ہے. تو یہی معیار ہم مذہب میں بھی یوز کرتے ہیں کہ اگر وہ رشتہ آپ کو پہلے سے بہتر انسان، نئی چیزیں سیکھنے پہ، بری عادتیں چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے تو یقیناً آپ صحیح رستے پہ چل پڑے ہیں. اور یہ ہم جو اپنے معاشرے میں مختلف واقعات آج کل خبروں میں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ تھوڑا سا اس کسوٹی پہ اپنے رشتوں کو پرکھتے کہ کیا اس آدمی سے رشتہ مجھے پہلے سے بہتر بنا رہا ہے یا بدتر، اور کیا وہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے یا بدتر ہو رہا ہے، تو ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں، اور دوسری بات، پچھلے دنوں ہم تصوف اور روحانیت کے سفر پہ ایک بات کا فرق بچوں کو بتانا چاہتے ہیں. یہی بات ہوئی کہ ہلوسینیشن اور عشق میں بھی فرق رکھنا چاہیے. مطلب کہ وہ ذہن جو ایسے ہلوسینیٹیو خیالات میں گیا ہوا ہو اور کہے کہ نہیں مجھے بڑی محبت تھی اور میں بڑے ٹرانس میں گیا ہوا تھا، یا میں ایسے نشے کرتا ہوں جس کے بعد مجھے اس کی یاد پہلے سے بہتر آتی ہے، تو وہ ہلوسینیشنز ہیں. آپ نے محبوب کو بھی غیر شعوری حالت میں دیکھا ہے، تو مزہ تو یہی ہے نا کہ مکمل ہوش میں اور شعور میں دیکھا جائے. شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک دفعہ وہ بہت ایکسٹیٹک مومنٹ میں گئے تو انہوں نے اپنے مریدین کو کہا کہ آئندہ ایسے کروں تو جھٹک دینا مجھ کو. ابھی شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ خدا سے بھی عشق سوبریرٹی میں ہونا چاہیے، ایکسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے آپ. اور اس میں انہوں نے مثال پیغمبر محمد کی دی کہ جس نے اللہ سے سب سے بہترین پیار کر کے دکھایا اور مجذوبیت اور خانقاہ کی بو نہ آنے دی. مطلب کہ اس عشق کو سوبر بنا دیا، اس عشق کو قابل
مطلب کہ اس کو کاپی کرنا اب آج ہمارے لیے فخر بنا دیا. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مجذوبیت وغیرہ کیا ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی عام بات ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ عشق ہلوسینیشن نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز میں جو آپ کی کنورسیشن میں, آپ کی جو گفتگو میں نے کافی ڈیپلی آبزرو کیا, آپ الفاظ کے چناؤ بہت کمال کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی کا یہ سفر کب سٹارٹ ہوا تھا؟ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, علم کہتے ہیں گھر میں کھانے کی ٹیبل پر شام میں ہونے والی گفتگو علم ہوتی ہے. علم یونیورسٹی کالجز میں دی جاتی تو سب بچے ایک جیسے ہوتے, سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ 4 گھنٹے وہاں سپینڈ کرنے کے بعد 20 گھنٹے جن والدین یا جس کمروں میں سپینڈ کرتے ہیں وہاں وہ علمی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی. اور ظاہری بات ہے جہاں وہ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں, تو پہلا سفر گھر سے ہی شروع ہوا, میرے بڑے بھائیوں سے شروع ہوا, امی ابو سے شروع ہوا. تو ہمارے گھر میں بہت موضوعاتی گفتگو ہوتی تھی, نئے ورڈ سیکھنا, نئے فلسفیوں سے متعارف ہونا, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اور پھر سب سے بڑی تبدیلی, میں انہیں اپنا استاد و مرشد کہتا ہوں, احمد جاوید صاحب بہت مشہور فلسفی و شاعر ہیں, اور ان کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ یہ ہم نے آدم کو اسم عطا کیے کہ ہوتا کیا ہے. تو پھر جب میری الفاظوں سے دوستی ہوئی تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ خرم آپ غالب کو پڑھو تو لگتا نہیں کہ غالب ذہن سے ہی الفاظ مستعار لے کے ایسی بلڈنگ بناتے ہیں جو ذہن کو نظر نہیں آتی. مطلب کہ یا اقبال کو لے لیں تو اقبال چند الفاظ اکٹھے کر کے ایسا ہی سٹیٹمنٹ آپ کے آگے رکھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہائے اللہ یہ کو 30 دفعہ پڑھوں گا تو سمجھ آئے گا اور بھار اترے گا, ورنہ یہ لائن بہت بھاری ہے. میں عموماً بال جبریل کی پہلی لائن دہراتا تو میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, غلغلہ ہائے علما بت قدع صفات میں, اور حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں, میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں, کہ آج میں اتنا طاقتور اور مکمل ہو گیا ہوں کہ غور سے دیکھتا ہوں تو تیری کائنات ہلا دیتا. اب ایسے لگتا ہے کہ بھائی ایک تو میں یہ نہیں ہوں اور لیکن میں بن بھی سکتا ہوں. تو پھر وہاں جا کر یہ احساس ہوا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. آپ کے عشق نے آپ کو کب ہلایا تھا؟ عشق تو میرے خیال سے میں عموماً کہتا ہوتا ہوں, میرے لیے عشق ایک فیلنگ کا نام نہیں ہے, احساس کا نام نہیں ہے, میرے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مطلب کہ جہاں لوگ عموماً عقل کے تھرو دیکھتے ہیں کہ آج میں کیسے دروازہ کھولوں گا, تو ہم عشق کے تھرو دیکھتے ہیں. تو میرے لیے یہ, اور یہ میں بہت رومانوی ہو کر یہ بات نہیں کر رہا, مطلب میرے لیے چیزوں کو دیکھنے کا بنیادی جو لینز ہے وہ عشق ہے. میں چیزوں کو پہلے عشق کی کھڑکی سے دیکھتا ہوں, اس کے بعد انہیں پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی, ایفیکیسی جیسے یہ جو سرمایہ دارانہ الفاظ ہم نے بنا رکھے ہیں معاشرے میں, پھر اس کے بعد ان سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے لیے جب کوئی بچہ کامیاب ہو کے میری طرف دوڑتا ہے, یا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں, یا جب میں کہیں کامیاب ہوتا ہوں, کسی سٹیج پہ بات کرنے جا رہا ہوتا ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں میرا بنیادی چیزوں کو دیکھنے کا جو لینز ہے وہ عشق ہو. فیلنگ کے طور پہ جب وہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بائی پولر رویے پیدا کرتا ہے, کہ مجھے کسی انسان یا خاتون سے یا انسان سے پیار ہو گیا تو کبھی مجھے غصہ تھا اور کبھی پیار. تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں. جو جیسے مذہبی لوگ ہوتے ہیں, عاشق لوگ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں نا, وہ تقریباً ہر وقت ہی عشق کی رو میں بہہ رہے ہو. آپ نے یہاں غصے کی بات کی ہے, جب آپ غصے کی بات کرتے ہیں تو عشق میں غصے کا کیا کردار ہے؟ غصے کی وجہ سے عشق مضبوط ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, کیا کردار ہے اس میں؟ میرے خیال سے غصے کے اوپر تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. انہوں نے ہی کہا ہے جنہوں نے باقی چیزوں کو حرام قرار دیا. میں ذاتی طور پہ مطلب جو باتیں کر رہا ہوں لازمی نہیں کہ میں ساری خود بھی اپنی زندگی میں کرتا ہوں, مگر مجھے کم از کم یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ میں اگر سورج کو نہیں دیکھ پا رہا تو یہ بتا ضرور سکوں کہ کہیں سے گرمی کا احساس آتا ہے. تو غصہ جو ہم ربوبیت میں, یعنی خدا, پہلے اس طرف سے کر لوں کیونکہ وہاں سے فوراً سوال عموماً ذہن میں آتا ہے کہ خدا بھی تو اپنے آپ کو قہار جبار کہتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے ذہن میں ایک ایسا تصور ڈالا گیا ہے کہ ہم خدا سے بہت زیادہ عشق کرتے ہیں اور ہم اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں وہ محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے, تو اس کو جانے کا خوف یا اس کے جانے کے خوف کی وجہ سے جو ہم میں ڈر کی کیفیت پیدا ہو. تو ویسے ایک جلال ہونا چاہیے, ایک سختی ہونی چاہیے, لیکن یہ جو غیر ضروری غصہ ہے یہ تو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے.
محبت کو، مطلب اس میں عشق کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، رشتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم خود بھی نوجوانوں میں آتے ہیں، یہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس سے عشق ہے، اس سے عشق ہے، اس سے عشق ہے، اور اس کے بعد جب کوئی درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ یا ایک اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے، یہ میں نے کافی زیادہ جب ریسرچ کرا تھا، کافی فیمس پرسنالٹی نے بھی سوسائڈ کی ہے، خودکشی کے کیا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے عموماً کافی اس کے اوپر یوٹیوب پہ کوشش کی کانٹینٹ ڈال سکوں. دیکھیں جو ونسنٹ وین گو نے خودکشی کی، یا نیٹشے کے اوپر جب خودکشی کے تصور آتا ہے، وہ تو فلسفیانہ تھے. یا جب ہم فرانز کافکا، جان پال سارتر کے کاموں میں دیکھتے ہیں کہ فلسفی اتنے بڑے اور کامیاب نام جب ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ایگزسٹینشل کنڈیشنز میں جا کے خودکشی کا سوچتے ہیں، یعنی کہ کائنات بے مقصد ہے. مکمل عروج پر جا کر بھی دیکھ لیے کہ کائنات بالکل بے معنی ہے، اس میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کائنات نے مجھے پوچھے بغیر مجھے زندگی تھوپ دی ہے، اور ساتھ مسلسل غم بھی دیے جا رہی ہے، تو میں پاگل ہوں، میں ان غموں کا بوجھ اٹھاؤں. تو وہ ایگزسٹینشلزم کے اس انتہا پر جاتے ہیں کہ ایک تو پوچھے بغیر زندگی دی، اوپر سے بغیر پوچھے صبح دوپہر شام روٹی آئے نہ آئے، غم تکلیف پریشانی ساتھ آتی ہے، وہ اس حد پر جا کے دیتے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان لوگ جو ہیں وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ پیار، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے. اور ڈکشنری میں اگر یہ ورڈز علیحدہ ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا میگنیٹیوڈ علیحدہ ہے، یا یہ کچھ علیحدہ معنی رکھتے ہیں. پیار کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے. محبت میں ایک میوچل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے دونوں ذات کے درمیان. عشق پھر ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ کو اتنی تسلی کافی ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات میں موجود ہے، اور خدا نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ پوزیس کرنا چاہتے ہیں، عشق نہیں کرتے. عشق کیا خدا، اب جب جیسے آپ اور میں اس وقت سے کہہ رہے ہیں، ہم اگزامپل خدا کی دیتے ہیں عشق کے ساتھ، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک خدا کو ہم گرفت میں لے آتے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا انٹلیکچولی ساؤنڈ خدا نے کر دیا کہ میں اس کی تعریف کے قابل ہوں. جیسے کہ میں غالب کے کان سے اگر عشق کر بیٹھوں تو غالب کو قبر سے تھوڑی نکال لاؤں گا. میں پہلے اس بات کے اوپر خوش رہوں گا کہ میں یار عجب بات ہے، اس کائنات میں کیٹس اور ورڈزورتھ بھی آئے، گویٹے بھی موجود تھا، مگر میں غالب کی تعریف کے لائق ہوں، اس کو اپنی نظروں کو اس تک دیکھ سکتا ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو عشق وہ کیفیت ہے جس میں آپ ایک ٹرانزینڈ کرتے ہیں، ایک تکمیل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ان خوبصورت ہستیوں کی وجہ سے، یا اس خوبصورت ہستی کی وجہ سے جو ایک میگنیٹ کا کردار ادا کرتی ہے، جو چھت کے اوپر لگا اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ بلند کرتی ہے. تو جب میں کسی بھی شے کو حاصل کرتا ہوں تو اس کو پہلے سے چھوٹا کر دیتا ہوں یا اس کو زخمی کر دیتا ہوں. عشق اس سے بھی بلند چلا جاتا ہے. وہ چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب اور ہوس سے بلند ہو کر ہم میں یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ میں فاصلے سے چیزوں کو اپریشیٹ کر سکوں. میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب نے اپنے لیکچر میں کہا تھا اس کی سب سے بڑی مثال کعبے کا طواف ہے. منزل کے پاس پہنچتے ہی سفر جاری رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے گر چکر اب کاٹو، قریب مت آنا، تاکہ تم عشق سیکھ سکو. کیا ہے کہ نظروں کے پاس بھی آ جائے تب بھی میں ایک فاصلہ رکھوں اس ذات سے، کیونکہ وہ ڈیلٹا، وہ ڈسٹنس ہی تو عشق ہے میرا اور اس کا. فاصلہ عشق ہے. جو چیز مل جائے. اس میں ایک اور سوال بھی ہے، یہ آپ خدا کا غیب دیکھیے کیسا ہے. ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خدا مل گیا، عشق کرتا ہوں اور مجھے مل گیا، وہ کیا کنسپٹ ہوتا ہے؟ یار یہ میں نہیں، مطلب کہ اس کے اوپر تو کثرت سے لوگ اس بات پہ کرتے ہیں، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا. ایک تو خدا، اگر نعوذ باللہ میں تھوڑی یہ غیر محتاط گفتگو بھی ہو جائے، ایک تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا سمجھ آ گیا، خیر وہ تو ڈکشنری بھی کہتے ہیں گاڈ از نیدر دس نار دیٹ. اگر سمجھ، جو چیز سمجھ ذہن کی گرفت میں آ گئی وہ تو ساری بات ہے، خدا نہیں ہو سکتی. اور پھر جو چیز ڈیوائیڈ نہ ہو پائے، کئی فلسفیانہ ڈیفینیشنز ہیں. تو خدا تو پانے والی شے ہی نہیں ہوتی نا. علامہ اقبال تو وہ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. اقبال کہتا ہے میں تو ابھی اپنے آپ کو پورا اپنی ڈائیو کی ہے، ڈیپتھ میں نہیں پہنچا. تو وہ حی القیوم، کائناتوں کا بادشاہ، کائناتوں کو زندگی کرنے والے کو میں کہاں سے پا گیا. تو بس یہی کافی ہوتا ہے کہ ہاں وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں. یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے.
اور مطلب جو لوگ محبت میں ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ اس کی اہمیت جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں میں آپ کا محبوب آپ کو دیکھ لے تو بس یہ کافی یہ کافی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق, ایک ہوتا ہے انسانوں کا یہ جنڈر جو ہوتے ہیں میل فیمیل کا عشق. اس میں جب آپ کو مل جائے یا نہ ملے, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائک اگر مل گیا تو آپ مکمل ہے, نہ ملا تو آپ امر ہو گئے. اگر مل گیا تو سفر سلو ہو جائے گا, نہ ملا تو اور تیز ہو جائے گا. اور تیز ہو جائے گا. ہاں ظاہری بات ہے. دیکھیں ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت جڑے ہوئے دل سے زیادہ ہوتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل میں روشنی زیادہ تیزی سے داخل ہوتی ہے, جڑے ہوئے دل میں دیر سے داخل ہوتی ہے. علامہ کہتے ہیں نا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو کوشش کریں کہ دلوں کو ٹوٹا ہوا ہی محبوب کے سامنے لے کے جائیں, کافی قیمت ہوتی. جان ایلین نے بڑا پیارا لکھا تھا نا اس کا کہ وہ اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا, یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. بکھرنے سے جو کم بکھرے ہوں تو وہ اور پیار کرتی ہے, زیادہ بکھرے ہوں کہتی واہ اس کی حالت بہت خراب ہے, اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہر سوال کا بہت امیزنگ جواب دیا. ارے نہیں, ایک لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر, عشق, پیار اور محبت اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیں, برداشت کے اندر تو سب سے پہلا رویہ جو صوفیہ کہتے ہیں وہ اس بات سے پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی کا بندہ اور اسی کی نشانی ہے. اس کے بغیر برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ برداشت جب لوگوں کو اس رویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی کائنات کے کسی لارجر اسکیم آف تھنگز میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے, یہ مجھے سمجھانا چاہیے. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں, پھر سوال کی طرف واپس آتا ہوں. میں 5-6 سال پہلے ٹیڈ کے لیے خواہش مند تھا, میں نہیں جا سکا, بالکل میں نے برداشت نہیں کیا. میں نے ملامتی رویہ اختیار کیا کہ میں اتنا اچھا بول سکتا ہوں, میں اتنا فلسفہ پڑھتا ہوں, مجھے نہیں بلایا, غیر فلانا 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 کو بلا لیا. آج جب میں 2021 میں ہوں, بلایا گیا اور میں واپس جاتا ہوں, مجھے اب بھی احساس ہوتا ہے اور جلدی بلا لیا, مجھے ابھی اور تیاری کی ضرورت ہے. تو برداشت اس لارجر اسکیم آف تھنگز کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے فلانی شے مل جائے اور وہ نہ ملے, اور میں یہ سمجھوں کہ وہ شے میرے لیے نقصان دے. امام زین العابدین کی وہ دعا کہ میں تو چیزیں بھی اللہ اس لیے دعا کرتا ہوں, تو کہتا ہے میں کیا جانوں میرے لیے کیا بہتر ہے. تو برداشت اس رویے سے پیدا ہوتی کہ جو فلانی مشکل میری زندگی میں آئی ہے, فلانے نے جو مجھ سے آج تلخ رویہ اختیار کیا ہے, کچھ مطلب ظاہری لیر کے بعد کچھ گریٹر سینس میں بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑا رویہ عشق میں پیدا ہوتا ہے برداشت کا, کہ آپ کو محبوب کی گلی سے آنے والے پتھر بھی مطلب کہ دشمن کے ہاتھ سے ملی ہوئی چاندی سے بہتر لگنے لگتے ہیں. آپ کو محبوب کے گھر سے آیا ہوا کتا بھی دشمن کے گھر سے آئی ہوئی فاختہ سے زیادہ امن کا نشان لگتا ہے, ورنہ فاختہ عموماً امن کا نشان لگتی ہے. تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا, اور میرے ذاتی خیال میں عشق کچھ پیدا کرے نہ کرے برداشت پیدا کرتا ہے. عشق ہمیں پہلے سے بہتر انسان بناتا ہے, عشق ہمیں غیب دیکھنے کے لائق بناتا ہے, عشق ہمیں حسن کی اپریسیشن, عشق ہمیں اتنا بڑا ضرور کر دیتا ہے کہ ہم غالب کے ایک شعر کو 7 دفعہ سنیں, مونالیزا کی بار بار تعریف کریں, خدا کے ایک درخت کو دیکھ کے کئی بار سبحان اللہ کریں. یہ سارے جو حسن کے رویے ہیں یہ بغیر عشق کے پیدا نہیں ہو سکتے. اسی لیے جو لوگ عشق نہیں کرتے وہ اپنی ہی آگ میں جلتے رہتے ہیں, اپنی ہی نارسزم اور ایگو میں جلتے ہیں, اور خدا کی اتنی بڑی کائنات جو ارد گرد پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے. اور آخر میں نعمت بھائی, عشق ہمیں پہلی دفعہ بتاتا ہے کہ آنکھیں غیر کے لیے بنی ہیں, تمہارے لیے نہیں. آنکھیں غیر کے لیے بنی ہے, تمہارے لیے نہیں. ہاں, عشق ہمیں بتاتے ہیں کہ آنکھیں غیر کے لیے بنی ہے, اس کے لیے بنی ہے جس سے آپ محبت کرتے, جس سے آپ پیار کرتے, جس سے آپ عزت کرتے, جس کے لیے فیل کرتے ہیں. تو عشق کریں, عشق پہ ہم کرتے. بہت بہت شکریہ سر. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. سو ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. اور ہم صاحب آپ تیار ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ کون سی 3 چیزیں نوٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھی گفتار ہو, اس کی تنہائی معنی خیز ہو, اور تیسرا وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ میں سب سے تیزی سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. شادی, آپ کو لگ رہا ہے کہ شادی کرنا ہمارے آج کل یوتھ کے لیے سب مسائل کا حل ہے؟ بہت حد تک. بہت حد تک. بہت حد تک. محبت اور دوستی میں کیا فرق ہے؟
فارسی میں دوستی بہتر ہوتی ہے, اردو میں محبت بہتر. اگر آپ کسی اپنے کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا چاہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں ڈیٹ مارنی ہے, تو کب جائیں, کس کے ساتھ جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ منال ٹری ہاؤس اور کارنر والی ٹیبل, جہاں سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا ہوتا ہے. سب سے بیوقوف ترین شوہر کون ہوتا ہے؟ سب سے بیوقوف ترین شوہر وہ ہوتا ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے. سب سے بیوقوف ترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جس کو یہ لگتا ہے کہ خاوند نے اس کی مان لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شادی کو 3 ورڈز میں ڈسکرائب کرو. یہ ایسا رشتہ ہے جس دوسرے کے نفس کا بوجھ اٹھانا, شادی. ٹھیک ہے. زندگی میں اگر کسی کو پروپوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ میں آلریڈی پروپوز کر چکا ہوں, میری شادی, 2 بچے ہو گئے اب. ہاں وہ تو ہے, لیکن کسی اور کو کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ میں اقبال کے شعر سے. اقبال کے شعر سے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی یاد ہے؟ نہیں, اس طرح تو کئی اشعار یاد ہیں اقبال کے, اور وہی سناؤں گا. وہی سنائیں گے؟ یہاں ہمیں نہیں سنائیں گے. ٹھیک ہے. سر, فلسفہ کیا ہے؟ علم کی محبت. افسانہ کیا ہے؟ حقیقت تلخ ہے, اس کو انسانوں کو سمجھانے کا بہتر طریقہ. وہ افسانہ ہے. وہ افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ان لوگوں سے آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے جو آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی پہ اثر کریں گے اور ہمارے آڈینس, ہمارے نوجوانوں کی زندگی پہ اثر کریں گے, تو کیا کویسچن پوچھیں گے؟ کامران رضوی, آپ کو ڈھیر سارے لوگ کامبا کیوں کہتے ہیں؟ کیسر عباس, اپنی جو ماضی کی سٹوری ہے وہ لوگوں کو دوبارہ سنائیں. قاسم علی شاہ, اب کچھ بہتر لٹریچر پڑھنے لگ جائیں تاکہ لوگوں پہ اثر انداز ہوں. ٹھیک ہے. عمیر جالیہ والا, دوبارہ سے مارکیٹ میں واپس آ جائیں. خرم الہی, میں اس انسان سے ابھی تک ناواقف ہوں, میں اس سے مکمل سوال نہیں کر پا سکتا ابھی. ٹھیک ہے. میں خود بھی وہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. میں واقعتاً جس سے سب سے زیادہ ناواقف ہوں میرے خیال سے وہ خرم ہے. باقیوں کو تو میں کسی حد تک مارکیٹ اور انفارمیشن سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنے کہ آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پولیٹیکل ڈیبیٹس, ہاں, پہلے بہت کرتا تھا, بالکل بھی نہیں کرتا. دل پھینکنا ہر کسی پہ, میرے خیال سے ایک شاعر اور دل پھینکنا یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. صحیح. سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نہیں, میں حتیٰ کہ میں نے پیجز لائک بہت کم کیے ہوئے ہیں, شاید 3-4 ٹوٹل پیجز لائک کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈونچر, او لو اٹ. ٹھیک ہے. گاڑی تیز چلانے کا بہت شوق ہے. گوسپ ود فرینڈس, اب بالکل بہت زیادہ. ڈاکٹر حسن رسول ایک ایسے آدمی جس کے ساتھ میں بہت گوسپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پارٹی لور ہے آپ؟ بہت زیادہ. اوکے, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہر سوال کا بہت امیزنگ جواب دیا. اگر آپ ہمارے آڈینس کو, اپنی آڈینس کو عشق کے اوپر, محبت کے اوپر, یا اس عشق کو کیسے سسٹین رکھنا ہے, مینٹین کیسے رکھنا ہے زندگی میں, یہ جو خوبصورتی ہے اس عشق کی, محبت کی, اس کے جو اندر جو کردار ہم ادا کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو پلیز. ہمیں یہ بات بہت احتیاط اور احترام سے سننی چاہیے کہ اس کائنات کا سفر عشق کی وجہ سے شروع ہوا ہے, اور آپ اس پہلی حدیث کی طرف غور کیجئے. اس کائنات کے مکمل معنی ملتے ہی تب ہیں جب آپ چیزوں کو عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, فقط عقل کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اگر آپ خود کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ لیں جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہو, جو آپ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہو, اور اس انسان کے ملتے ہی آپ کی زندگی کا سفر پہلے سے بہتر ہو جائے گا. آپ کو اکیلے میں بھی مسکرانے کی وجہ مل جائے گی, اور آپ کو اجماع لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی غیب میں جانے کی وجہ ملتی رہے گی, اور یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اقبال سے کوئی ایک اہم بات سیکھیں تو اقبال نے مسجد قرطبہ میں کہا تھا کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات, یہ کائنات گونگی بہری گٹار ہے. جیسے گٹار جب پڑا ہوتا ہے تو اس کی سٹرنگز خود نہیں ہلتی, ایک مضراب, ایک چھوٹی سی پک آرٹسٹ نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے, تو اقبال کہتے ہیں وہ پک جو ہے وہ عشق ہے, جس کو جب میں کائنات پہ مارتا ہوں تو اس میں سے فلسفے, شاعری, فزکس, کیمسٹری اور نہ جانے کتنے علوم پھوٹتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں عشق کی مضراب نہیں ہے تو ہم نے پہلے بتایا آپ ڈھول ڈنگر ہیں, شاید آپ کوئی نباتات جمادات میں سے ہیں جو ایوالو کر رہا ہے, آپ انسان نہیں ہیں. انسان کی پہلی اور آخری نشانی, خواہ ہم غالب کے گھر جائیں, اقبال کے گھر جائیں, یا کسی بہترین فلسفی سے پوچھیں, دیٹ از یور ٹینڈنسی ٹو لو. کیا تم کسی سے محبت کر سکتے ہو؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے, تم مسلمان نہیں ہو جب تک تم محمد کو اپنے گھر والوں سے اب دیکھیں تمام جگہوں پہ کسوٹی کی نوعیت عشق کی بنیادوں پر
देखी जाती है और ये बड़ा अहम कदम है और हमने ज़िंदगी की तेज़ी में इस सब को भूल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क करे, मोहब्बत करे, और जैसे कहते हैं ना गिटार के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, एक रिश्ता बनाने के लिए, एक बजाने के लिए, इसी तरह एक चीज़ हमारे पास है, हमारी ज़ुबान। हमने बोलना है, हमने रिश्ते कायम करने हैं, हमने उसके साथ कम्युनिकेट करना है। जब तक हम कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते तो हम रिश्ते बना ही नहीं सकते। और रिश्ते बनाने के लिए मुझे जो लग रहा है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन। अगर हम अपने अपने कमरे में बैठ जाएंगे, हमारे बहन, हमारे भाई अलग अलग अपने अपने कमरे में बैठ जाएंगे, एक रिश्ता तो होगा लेकिन सिर्फ नाम का रिश्ता होगा। उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए और उस रिश्ते को खूबसूरत करने के लिए वो एक गिटार बजाना है। वो गिटार क्या है? हमारे ज़ुबान, हमारे कम्युनिकेशन। जितना कम्युनिकेशन होगी, खुर्रम साहब ने एक चीज़ शेयर की है जो मुझे बहुत मज़ेदार लगी, तालीम, तरबियत, सारी चीज़ें वही है जो रात के खाने पे होती है। जैसे जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने सिस्टर के साथ, ब्रदर्स के साथ, सबके साथ जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो आजकल हम करते नहीं, मोबाइल में काफ़ी बिजी हो गए। तो मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटते रहे, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।